यार मोबाइल आलो दूर से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहती हो तू जरा पढ़ देती हो मैं तो खुला थी तो थोड़ा जरा पढ़ते थी बनाओ यार लेट होते जान अरे बात वास्ता ही बेटा पढ़ते रहती हो यार तू जरा पढ़ देती हो
سارے بچ پڑھن سارے کرانا ایسے ہی اور کرو تیار کرن کے دے چلو یار چلو پیچھے ہو جاؤ چلو نہیں بھرتی کرانے نویں بھرتی نہیں سی پرانے ریٹائرمنٹ میرے پیر وہ نہیں سنا کریں اس کو پہلے ٹھیک کیا کریں درود باواز بلند پھر بھی درود بھیجو محمد و آل محمد پہ بلند آواز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون
ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پہ. خداوند عالم تمام عزاداروں کا اس عزاداری میں شرکت کرنا عظیم عبادت میں شمار فرمائے. سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو اور جو بھی حوائج شرعیہ لے کے آئے ہو اللہ کے عالم ذکر کے وسیلے سے پورا فرمائے اور اس ذکر کے وارث کے ظہور میں تحجیل فرمائے. میں نے اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن میں سے سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ قرآن اس لیے لا ریب ہے کیونکہ اس کے بھیجنے والا لا ریب ہے. قرآن اس لیے بے عیب ہے کیونکہ اس کے بھیجنے والا بے عیب ہے. اور قرآن اس لیے بھی لا ریب و بے عیب ہے کہ جس نے قرآن ہم تک پہنچایا وہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی بے عیب ہے. اور جنہوں نے قرآن بچایا وہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی بے عیب ہے. اور اگلا جملہ بھی سننا کہ مسجدوں کے منبر پر مسجدوں سے قرآن کی تلاوت کرنا اور بات ہے اور نو کے نیزہ کے منبر سے قرآن پڑھنا اور بات ہے. یہ میرا حسین ہے جو خطیب ہے، جو قرآن کو نو کے نیزہ پہ پڑھ گیا. نہ پہلے کسی نے پڑھا، نہ قیامت تک کوئی پڑھے گا. یہ وارث قرآن ہے. مسجدوں سے قرآن کا پڑھنا اور بات ہے، لیکن نو کے نیزہ کے منبر پر قرآن پڑھنا اور بات ہے. اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب میں سے سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. خدا کہتا ہے میں نے ان پڑھوں میں، جاہلوں میں اپنا رسول بھیجا. توجہ رکھنا میری طرف. میں نے ان پڑھوں میں، امیوں میں، جاہلوں میں اپنا رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان کے سامنے میری آیتیں پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے. والحکمہ، اور ان کو حکمت بھی سکھاتا ہے. اب رسول وہ ہے کہ جو تزکیہ کرتا ہے، جو انہیں پاک کرتا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں. میں نے ان ان پڑھوں میں، ان عرب کے جو کچھ جانتے نہیں تھے، جو بدوی زندگی گزار رہے تھے، جن کی زندگی جو بد
تہذیبی کا شکار تھے، جن کا رہنا سہنا کھانا پینا انسانوں کی طرح نہیں تھا، جنہیں کھانے کے آداب نہیں پتا تھے، جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، جو بدو تھے، ان میں نے اپنا رسول بھیجا۔ وہ رسول کرتا کیا ہے؟ اس رسول کی خصوصیات کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفسوں کو، ان کے روحوں کو پاک کرتا ہے۔ اب توجہ سے جملہ سننا کہ تزکیہ کس کا کیا جاتا ہے؟ کہ جو پاک نہ ہو، جس کا تزکیہ کیا جائے وہ کون ہے؟ اور جو تزکیہ کرنے والا ہو وہ کون ہوتے ہیں؟ جو تزکیہ کرے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جن کا تزکیہ کیا جائے، پتہ چلا کہ ابھی تک وہ پاک نہیں تھے، میرا رسول وہ تھا کہ جو ان کو پاک کرتا تھا، بس میرا نبی ان کا تزکیہ کرنے والا، اور یہ وہ ہے کہ جن کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو تزکیہ کرنے والے ہیں ان کا پاک ہونا ضروری ہے، وہ ہیں کہ جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو تزکیہ کرے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مختصر وقت میں ایک نتیجہ دے کر جانا چاہتا ہوں، میرا رسول تزکیہ کرنے والا۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے؟ اب تزکیہ سے مراد روحوں کو پاک کرنا ہے، باطن سے پاک کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میں رسول آیا ان کا باطن پاک نہیں تھا۔ توجہ رکھنا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رسول کو ان میں بھیجا، اس لیے بھیجا یزکیہم، تاکہ ان کے باطن کو پاک کرے۔ ذہنوں میں رہے جملہ، اس لیے بھیجا تاکہ ان کے باطن کو پاک کرے، تاکہ ان کی روحوں کو پاک کرے، گناہوں کی آلودگی سے پاک کرے، جاہلانہ رسموں سے پاک کرے۔ یہ ڈاکو تھے، یہ چور تھے، یہ بدماش تھے، یہ عرب کے وہ تھے، یہ بدو تھے، انہیں کھانے کا نہیں پتا تھا، انہیں پینے کے آداب نہیں تھے، انہیں رہنے کے آداب نہیں تھے۔ یہ میرے نبی کا احسان ہے کہ انہیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی منزل پہ لے آئے۔ جعفری صاحب جملہ سننا، ایک نتیجہ دے کر جانا چاہتا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ جس نے ان ان پڑھوں میں، جاہلوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اور رسول کا وظیفہ کیا ہے؟ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ رسول ان کو پاک کرتا ہے۔ ماجد کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرو، ٹھیک کرو اس کو۔ میرا رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے پاک نہیں تھے، ایسا ہی ہے نا؟ اس میں کوئی شک ہے؟ کل کے پاس رسول آیا، میرے نبی کو کل کے پاس بھیجا گیا، کل کے پاس۔ میرا رسول کہاں آیا؟ میرا نبی ان پڑھوں میں، جن کو تہذیب کا کوئی نہیں پتا۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے، میرے پاس اگر وقت زیادہ ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا
کہ جو مکے کے رہنے والے لوگ تھے یہ کون تھے اور مدینے کے رہنے والے وہ کون تھے. مدینے کے رہنے والے لوگ سوشلائز تھے, مکے کے رہنے والے لوگ سوشلائز نہیں تھے. ان کے پاس تہذیب نہیں تھی, ان کے پاس علم نہیں تھا. اسی لیے 13 سال میرا رسول تبلیغ کرتا رہا, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن مدینے والوں نے میرے رسول کو بغیر دیکھے قبول کیا. اسی لیے جب میرا نبی مدینے میں آیا تو مدینے میں میرے نبی کا استقبال یوں کیا گیا, طلع البدر علینا, کہ ہم پہ چودھری کا چاند طلوع ہو رہا ہے. یہ فرق ہے. بدنی زندگی جن کی ہوتی ہے, جو تہذیب و ثقافت نہیں ہے وہاں پہ, اللہ کہہ رہے میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا. اور یہی وہ تھے کہ جب تک میرے رسول مدینے میں رہے, یہ مکے والے جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی میرے نبی سے جنگیں کرتے رہے. اور یہی وہ تھے کہ جنہوں نے جب مکہ فتح ہوا تو فتح میرا نبی ان کے سامنے آیات کی, قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتا تھا, اور میرا رسول انہیں پاک بھی کرتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کن کا تزکیہ ہوا, کن کا تزکیہ نہیں ہوا. ہمیں آواز آ رہی ہے پتہ ہے, لیکن ٹائم جو انہوں نے دیا ہے اگر چھوڑ دیا تو وہ ٹائم بھی چلا جائے گا. نماز ہم پڑھ لیں گے. کن کا تزکیہ ہوا, کن کا تزکیہ نہیں ہوا. اب جن کا تزکیہ ہوا انہوں نے جو رسول نے کہا وہ مان لیا. میرے رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. توجہ رکھنا, جس کا تزکیہ ہوا تھا اسی نے مانا, اور جن کا باطن پاک ہو چکا تھا انہوں نے مانا. جن کا باطن پاک نہیں تھا انہوں نے نہیں مانا. میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جن کا باطن پاک ہو چکا تھا انہوں نے علی کو مولا مان لیا. میرے نبی نے کہا حسین منی و انا من الحسین. جن کا باطن پاک ہوا تھا انہوں نے مان لیا. میرے رسول نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جن کا تزکیہ ہوا تھا, جن کا باطن پاک تھا انہوں نے مان لیا. میرے رسول نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب جن کا تزکیہ ہوا تھا انہوں نے مان لیا. اب جن کا تزکیہ نہیں ہوا تھا انہوں نے نہیں مانا. توجہ رکھنا, جن کا تزکیہ نہیں ہوا, جن کا باطن پاک نہیں ہوا. لیکن پتہ کیسے چلے, توجہ رکھیں نا. اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرا رسول, توجہ آپ میری طرف رکھیے پلیز, توجہ میری طرف رکھیے. اس بچے کو اگر ادھر بھیج دیں یا بیٹھے رہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول تزکیہ کرتا ہے, یعنی پاک کرتا ہے, یعنی باطن کو پاک کرتا ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ کیا سب کا تزکیہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بولو, سب کا تزکیہ ہو گیا نہیں ہوا؟ اگر تزکیہ ہوا ہوتا تو پھر پوری سورہ منافقون نہ آتا. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب کے سامنے بلا تفریق اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرنا, اور کوئی تفریق نہیں ہے. اب جو نہیں چاہتا, جو پاک ہونا ہی نہیں چاہتا, اب میرے رسول کا قصور نہیں ہے. جو خود پاک ہونا ہی نہیں چاہتا, یہ ایسے ہی ہے کہ چشمہ فیض جاری ہو
جو خود اس چشمے سے فیضیاب ہونا ہی نہ چاہے. ایسا ہی ہے میرا رسول فیوز الہی کا ایک چشمہ ہے. جو بھی آئے اگر دل میں ہدایت کی پیاس رکھتا ہے تو ضرور ہدایت پائے گا. اگر اس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہی نہیں ہے, پیاس ہی نہیں ہے, تو پھر رسول خدا کا کوئی قصور نہیں ہے. اب سوال یہ تھا کہ کیا سب کا تزکیہ ہوا؟ سب پاک ہو گئے؟ سب کا باطن پاک ہو گیا؟ آتے تھے نبی کے پاس. اگر سب کا باطن پاک ہو چکا ہوتا تو پھر سورہ منافقون نہ آتی. اللہ کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون, اے میرے حبیب جب منافقون, یہ منافق تیری بزم میں آتے ہیں, قالو نشہد انک لرسول اللہ, یہ کہتے ہیں رسول کی بزم میں بیٹھ کر, یہ رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں. بزم رسالت میں آ کر یہ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں اور کہہ بھی قرآن رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ, کہ اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کا باطن پاک نہیں ہے. ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے, ان کے دلوں میں کچھ اور ہے. زبان سے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, زبان پر محمد الرسول اللہ ہے, لیکن دل میں نہیں ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ تم کہو یا نہ کہو, اللہ جانتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ تجھے نبی کہے یا نہ کہے, یہ تجھے نبی مانے یا نہ مانے. ان اللہ یشہد انک لرسولہ, کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو میرا رسول ہے. تیری رسالت ان کی گواہی دینے کی محتاج نہیں ہے. بہت بڑی بات. اور اگلی آیت سنو, یہ کہے نہ کہے, یہ تجھے رسول کہے نہ کہے, یہ گواہی دے نہ دے, میں جانتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے. اور اگلی آیت میں کیا کہا؟ ان المنافقین لکاذبون, بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. اب توجہ سے سننا, یہ منافق کون تھے؟ بعض میں رسول میں آتے تھے, رسول کے سامنے بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے. اب پتہ کیسے چلے کہ کن کا باطن پاک ہوا ہے؟ توجہ, اب پتہ کیسے چلے کہ کن کا باطن پاک ہوا ہے اور کن کا نہیں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو منہ سے تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, دلوں کا کسی کو پتہ نہیں. دلوں کا تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا تزکیہ ہوا ہے, کس کا تزکیہ نہیں ہوا, کس کا باطن پاک ہے, کس کا باطن پاک نہیں ہے. اب یہ منافق میرے رسول کی بزم میں آتے تھے, میرے نبی کے سامنے آ کر بیٹھتے بھی تھے, ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے. اب پتہ کیسے چلے کہ کون منافق ہے, کون مومن ہے؟ اور اگر لفظ بدل کر کہوں, جملہ ذہنی ہے, کس کے بارے میں پتہ کیسے چلے کہ اس کا تزکیہ ہو چکا ہے, اس کا باطن پاک ہو چکا ہے, اس کا نہیں ہوا؟ وہ معیار کیا ہے, وہ کسوٹی کیا ہے؟ تو پھر میرے نبی نے اپنی زندگی میں ہی ایک معیار دے دیا, کہا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, بلکہ
کتب اہل سنت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سے میرے نبی نے فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کس کا باطن پاک ہے یعنی کون مومن ہے، بس جس کا باطن پاک ہے وہ مومن ہے، جس کا باطن نجس ہے وہ منافق ہے۔ تو کیسے پتہ چلے؟ رسول خدا نے کہا اے میرے صحابہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کس کا باطن پاک ہو چکا ہے، کس کی روح پاک ہو چکی ہے، کس کا نفس پاک ہو چکا ہے، تو تم جب یہ جاننا چاہو تو وہاں پر علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو۔ اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا وہ مومن ہے، اور اگر چہرہ بن جائے تو سمجھ جانا کہ اس کا دل بھی نجس ہے، اس کی روح بھی نجس ہے۔ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ میرے پاس وقت زیادہ ہوتا تو وضاحت کرتا، یہ میرے نبی کا احسان ہے، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا اسی سے ملتی جلتی بالکل وہی الفاظ ہیں، صرف ابتدا میں یہ کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ کہ اللہ نے احسان کیا اپنے رسول کو بھیج کر کہ جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے انہیں پاک کرتا ہے۔ یہ میرے رسول کا احسان ہے کہ ان کو انسانیت کی منزل پہ لے آئے، جو گمراہی کے ظلمتوں میں تھے انہیں نور ہدایت عطا کیا، جو حیوانیت کی زندگی بسر کر رہے تھے انہیں انسان بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے انہیں بھائی بنایا، جو جاہل تھے انہیں علم کی روشنی عطا کی، جو جاہلانہ رسموں میں جکڑے ہوئے تھے ان کو جاہلانہ رسموں سے آزاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کروڑوں سلام ہو علی کی علی بیٹی جناب زینب پر۔ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، آپ حسین کا ذکر کر رہے ہو، حسین محسن انبیاء ہے، حسین کا تمام نبیوں پر احسان ہے، لیکن زینب وہ ہے کہ جس کا حسین پر احسان ہے۔ حسین نے انبیاء تھے وہ کر سکتے تھے، اس دن میرے نانا نے تمہیں آزاد کیا، آج تمہارے پاس جو تخت ہے، جو حکومت ہے، یہ جو تم آج حکومت کر رہے ہو، یہ میرے نانا کی مرہون منت ہے۔ نہ میرے نانا ہوتے نہ تو مسلمان کہلاتا، نہ تیرے پاس حکومت ہوتی۔ اور علی کی علی بیٹی نے کیا کہا؟ یبنت لکا، اے میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کد قیدک، تو جتنی بھی چالیں چلنا چاہتا ہے چل لے، وسع سعیک، جو کرنا چاہتا ہے کرنا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم نہ ہی تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے نانا کی وحی کو، اس دین الہی کو تو ختم کر سکتا ہے۔ یہ علی کی بیٹی نے کہا، اور ایسے ہی جملے ہیں میرے مولا عباس کے۔ یہ جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ مومن نہیں تھے، توجہ رکھنا، مومن نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن منافق تھے۔ مومن منافق نہیں ہو سکتا، مسلمان ظاہری کلمہ پڑھنا ہے لیکن اندر کا پتہ نہیں، دل میں کیا ہے۔ بس جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے یا وہ منافق تھے یا ان کی اولادیں تھے، جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے
اور یہ کون تھے کہ جن کو میرے نبی نے تبلیغ کی؟ یہ وہی عرب کے بکریاں چرانے والوں کی اولادیں تھے. اور یہ جملہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ میرے عباس کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. کہ مولا عباس نے جب میدان جنگ میں تشریف لائے تو میرے مولا عباس نے وہاں پہ ایک رجز پڑھا اور کیا کہا؟ کہا اے کمینوں کی اولادوں، اے بکریاں چرانے والوں کے بیٹوں، اے کمینوں کی اولاد، اے بکریاں چرانے والوں کے بیٹوں، ہم ہاشمیوں کی ننگی تلواریں ہیں، تمہارا خون بہانے کے واسطے ہیں. یہ وہ تھے. اور یہی جملہ مولا حسین کا بھی ہے کہ شمر ملعون، خدا لعنت کرے شمر پر. 10 محرم کی جب تقریباً ظہر سے پہلے کا وقت ہے، یہ ملعون آل محمد کے خیموں کی طرف آیا. میرے مولا حسین نے اسے دیکھا، منع کیا. اس نے امام کی گستاخی کے لیے کچھ کہا اور مولا نے بھی یہی جملہ کہا اے بکریاں چرانے والی عورت کا بیٹا. یہ دیکھو یہ کون تھے کہ جنہیں میرے نبی نے مسلمان تو کیا، لیکن انہوں نے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کہہ کے گئے تھے نا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے، اور دونوں کے لیے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ دونوں سے تمسک رکھنا، قرآن کو نہ چھوڑنا، اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا قرآن نہیں سمجھ سکو گے، قرآن کو چھوڑ دیا آل محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے. دونوں کو لے کر چلو گے تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب توجہ رکھنا، ایک جملہ آخری جملہ، اس کے بعد مصائب کے چند جملے. اب رسول خدا قرآن اور اہل بیت کو اس حدیث ثقلین میں، آپ کی سنی ہوئی حدیث بہت مختصر، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں اپنا ورثہ چھوڑ کے جو جا رہا ہوں وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے. بس رسول خدا اہل بیت کو اور قرآن کو ایک دوسرے کی مثل قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے جیسا قرار دے رہے ہیں. بس قرآن اہل بیت کی طرح، اہل بیت قرآن کی طرح، قرآن بھی لا رہے، اہل بیت بھی لا رہے، قرآن بھی بے عیب، اہل بیت بھی بے عیب، قرآن بھی سبب نجات، اہل بیت بھی سبب نجات. جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں. قرآن بھی بے عیب، اہل بیت بھی بے عیب، قرآن بھی لا رہے، اہل بیت بھی لا رہے، قرآن سبب نجات، اہل بیت سبب نجات. قرآن کی بے حرمتی کرنا حرام، قرآن کی بے حرمتی حرام، قرآن کا احترام واجب، اہل بیت کا بھی احترام واجب، اہل بیت کی بے حرمتی کرنا حرام. اب میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، اے محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے تو تم اس کے خلاف سڑکوں پر بھی آتے ہو، تم قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہو. اب رسول اہل بیت کو قرآن جیسا قرار دے رہے ہیں، وہ قرآن ثابت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے. اگر قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کے لیے تمہارے فتوے بھی ہیں، تم ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہو، تو جنہوں نے اہل بیت کی بے حرمتی کی تھی، اگر ہم ان کے حق میں ان کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو پھر تم ہمارے خلاف فتوے کیوں دیتے ہو؟
زیادتی کی قرآن کی بے حرمتی پر تم احتجاج کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کہیں پر اگر کوئی آ جانے مسائل پہ قرآن کے کسی ایک ورق کو جلا دے سارے مسلمان سڑکوں پہ آ جائیں گے. لیکن یہ ہے شام غریبہ کہ جب قرآن کے پارے چل رہے تھے اور جب قرآن نے ناطق کی آیتیں زمین کربلا میں ہے تم احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ جب یہی وقت تھا کربلا میں. یہ ہے شام غریبہ، غریبوں کی شام، بے کسوں کی شام، بے نواؤں کی شام، بیواؤں کی شام. کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کا باپ نہیں. علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں صحرائے کربلا میں، قریب ہی گنج شہداء ہے جہاں پہ کسی کے بیٹے کا لاشا ہے، کسی کے بھائی کا لاشا ہے، کسی کا سہاگ اجڑ گیا. بس عزادارو سنو گے، یہ ہے شام غریبہ. مسلمانوں نے کیا کیا آل محمد کے ساتھ؟ کیا تمہارا حق نہیں ہے، تمہارا فرض نہیں ہے کہ رسول خدا جس اہل بیت کے بارے میں وصیت کر کے گئے تھے کہ ان کی جو بے حرمتی کرے، تم کیوں احتجاج کے لیے نہیں نکلتے؟ تم کیوں خاموش ہو؟ رسول خدا کو منہ نہیں دکھانا. ہم شام غریبہ یہاں آتے ہیں، ہم پہ تہمتیں لگتی ہیں، ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. حیا کرو، شرم کرو. رسول کا گھرانہ چل رہا ہے اس وقت، لاشیں بکھرے ہوئے، کربلاؤں کی گرم ریت پر علی کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں. پانی خیموں میں کوئی نہیں. تھوڑا سا پانی لے کر حر کی بیوی کو کچھ جو کے بھنے ہوئے دانے اور پانی دے کر بھیجا. حر کی بیوی آئی، جناب زینب کے پاس آ کے کہا میں تھوڑا سا پانی لائی ہوں. جناب زینب پانی لیا اور کہاں آئی جہاں جناب سکینہ تھی. کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہے؟ کہا پانی ہے. کافی دنوں کے بعد پانی آیا ہے نا. تو ہم آل محمد کے گھروں کا دستور یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی نئی چیز آئے تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے. اب عزادارو سکینہ نے کیا کہا؟ سکینہ نے جناب زینب سے پانی لیا اور اس طرف چلی جہاں پر میرے مظلوم امام نے جناب اصغر کے لیے قبر بنائی تھی. کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے ہی تو کہا ہے نا کہ جب کوئی نئی چیز آئے تو سب سے پہلے آئے چھوٹوں کو دیتے ہیں. آئے سب سے چھوٹا تو علی اصغر تھا نا کہ جو پانی مانگتا رہا، جو پانی مانگتا رہا. میں سکینہ علی اصغر کو پانی پلانے چلی ہوں، میں سکینہ علی اصغر کو پانی پلانے چلی ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھو. عزادارو آل محمد کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی. تم نے یہ سنا ہے کہ آگ لگائی بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں. لیکن تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ اس ترتیب سے خیمے نہیں تھے، بلکہ خیمے لگے ہوئے تھے ایک حلقے کی، ایک دائرے کی شکل میں. اور اللہ لعنت کرے ان مسلمانوں پر، ان منافقوں پر کہ انہوں نے ایک طرف سے آگ نہیں لگائی، انہوں نے چاروں طرفوں سے آگ لگائی. اب علی اور رسول کی بیٹیوں کے لیے جائے پناہ نہیں تھی. میری زینب نے ہلایا، کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو.
سجاد نے آنکھیں کھولی. اس سے پہلے زینب کی چادر اتر چکی تھی. بس ایک مرتبہ میرے غیور امام کی نظر اپنی پھپھی زینب کے ننگے سر پہ پڑی. کہا پھپھی اماں تیری چادر کہاں گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ کہا بیٹا سجاد اٹھو آنکھیں کھولو، تیری پھپھی زینب غریب ہو گئی، تیری پھپھی کی چادر لٹ گئی. کہا پھپھی اماں کیا ہوا؟ کہا سجاد بیٹا تیرے بابا مارے گئے، تیرا اولا محمد مارے گئے، تیرا بھیا علی اکبر مارا گیا، قاسم مارے گئے. کہا پھپھی اماں سب مارے گئے، کیا چچا عباس بھی مارا گیا؟ کہا ہاں اسی لیے تو ہائے تیری پھپھی کی چادر بھی ہائے لوٹ لی گئی. اگر میرا عباس ہوتا تو کسی کی اور کیا ضرورت تھی کہ زینب کے آئے خیموں کا رخ کر سکے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور میرا عباس مارا گیا، اور میرا پردے کا محافظ عباس مارا گیا، اور میرا غازی مارا گیا، میری چادر چھن گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس آخری جملے. بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، ہم اجڑ گئے. اور بیٹا اب تو امام وقت ہے، بیٹا مسئلہ بتا کہ جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر. بیٹا بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر آ جائیں. امام کہتے ہیں پھپھی اماں خودکشی حرام ہے، خیموں سے باہر آ جاؤ. اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیموں میں کبھی کسی بچے کو آئے باہر لاتی ہے، کبھی کسی کو باہر لاتی ہے، جسے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہا میں نے دیکھا کہ یہی بی بی ایک جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی، وہاں سے ایک بیمار کو اپنی پشت پر لیے، اپنی پشت پر لیے علی کی بیٹی سجاد کو بچا کے لے آئی. میرا سلام، میرا سلام علی کی بیٹی پر. بس آخری جملہ، آخری جملے. میرے سلام علی کی بیٹی پر جو امامت کو بچا لائی. اب خیمے جل رہے، آل محمد کے بچے اس طرح کربلا کے صحرا میں بکھر گئے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. اسی وقت جناب سکینہ بھی کہاں آئی؟ جہاں بابا کا لاشا تھا. اب جب بچوں کو دیکھا نا عجیب حالت تھی. جناب زینب کہتی ہے بہن ام کلثوم ذرا بچوں کا شمار کرو، دیکھو کوئی بچہ گم نہ ہو جائے. جناب ام کلثوم نے شمار کیا، کہا بہن زینب ان بچوں میں مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی. کہا ام کلثوم بہن وہ تو میرے بھیا حسین کی امانت ہے، حسین سکینہ کو میرے حوالے کر کے گئے تھے. اے بہن ام کلثوم تم بھی تلاش کرو، میں بھی تلاش کرتی ہوں. اب دونوں بہنوں نے تلاش کرنا شروع کیا. پس کہا سکینہ، سکینہ بیٹا کہاں ہو؟ پس عزادارو سکینہ کا کوئی جواب نہیں آیا. پس وہاں زینب و کلثوم پہنچی جہاں حسین کا لاشا تھا. کیا دیکھا؟ سکینہ اپنے بابا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی. سکینہ بابا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی. سکین کو بٹھا لو، اسے بٹھا دو، یہ مومن مر جائے گا، یہ مومن مر جائے گا، اسے بٹھا لو، یہ مومن مر جائے گا. سکینہ بابا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی. جناب زینب کہتی ہے سکینہ
بابا کے میں آئی تو اپنے بابا کے سینے کی طرف تھی، لیکن بابا کے سینے پر اتنے تیر تھے کہ مجھے بابا کے سینے پہ آئے جگہ نہیں ملی، اسی لیے میں بابا کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 منٹ میرا ٹائم رہ گیا، آخری جملہ سن لو۔ اللہ جانے تم زندہ رہو نہ رہو، میں زندہ رہوں نہ رہوں، اگلے سال پرسہ دے پاؤ یا نہ دے پاؤ، بس عزادارو انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ادھر سے آل محمد کے خیموں کو جلانا شروع کیا، اور ساتھ ہی شہداء کے سروں کو تن سے جدا کرنا شروع کیا۔ ہائے لیلا دیکھ رہی تھی اکبر کا سر کاٹا جا رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی بچوں کے سر کاٹے جا رہے تھے، لیکن کربلا میں ایک اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ کربلا میں ہر شہید ایک دفعہ شہید ہوا، لیکن رباب کی قسمت کہ رباب کا علی اصغر کربلا میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ شہید ہوا۔ پوچھو گے کیسے؟ ایک دفعہ اور مل کے 3 سے حسین نے علی اصغر کی لاش کو زمین کربلا میں دفن اس لیے کیا تھا تاکہ پامالی سے بچ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ، تاکہ اصغر کی لاش، اصغر کا لاشا پامالی سے بچ جائے۔ لیکن جب انہوں نے سر کاٹے، سر شمار کیے، کہا ہم نے مارے 72 تھے، سر 71 ہے، اور ایک وہ بھی تھا حسین کا، 6 ماہ کا سپاہی بھی تھا، اس کا سر نظر نہیں آ رہا۔ ایک ملعون کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا تھا کہ خیمے کی پشت پر قبر بنا رہا تھا، وہاں اس کو دفن کیا ہوگا۔ بس عزادارو ایک ایسا لشکر تیار ہوا کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، کہا زمین میں نیزے مارو، جہاں لاشا ہوگا وہیں سے لاشا نکال کے لے آؤ۔ بس عزادارو میرے لاکھوں سلام اور میرے کروڑوں سلام، عزادارو میرے کروڑوں سلام۔ عزادارو انہوں نے نیزے مار شروع کیے، ایک ملعون کا نیزہ پڑا، علی اصغر کے کلیجے پہ پڑا، رباب دیکھ رہی تھی لاش علی اصغر نیزے پہ بلند ہوا، رباب دیکھ رہی تھی، اس نے علی اصغر کے لاشے کو نیزے سے اتارا، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر اس نے اصغر کو ایک مرتبہ اپنے زانو پہ رکھ کر آئے اس نے علی اصغر کے سر کو آئے تن سے جدا کیا، اور رباب دیکھتی رہی۔ اصغر تیسری دفعہ آئے شہید ہوتا رہا، اصغر تیسری دفعہ شہید ہوتا رہا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ کے عالم یہ عظیم عبادت منظور و مقبول فرما، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ انجمن صادقیہ خیر العمل ٹرسٹ کے حاجی ریاض صاحب، حاجی عبداللہ خان حاجی صاحب، ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات نے تعاون کیا، ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔